السلام عليك يا أبا عبد الله. واجبات کیا ہیں؟ عام طور پر انتقال کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرے بچے پوچھیں گے ابا نے چھوڑا کیا ہے؟ اگر میں نے تربیت صحیح نہ کی ہو تو جھگڑا ہوگا، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے چلا جائے گا عدالتوں میں. پھر ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر چلے مولانا نے اتنے کروڑ روپے چھوڑے تھے، ہے نا ایسے؟ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے اور آپ کو کیا پتا. تو پہلا مسئلہ، انسان اپنی زندگی میں اپنے مال پر کتنا اختیار رکھتا ہے. میری جیب میں جو پیسے میرے ہیں، گرچہ لفظ میرا کہنا بھی عجیب ہے، چلیے سمجھ لیتے ہیں، جو میرے پاس میرے پیسے موجود ہیں اس پر میرا کتنا اختیار ہے. میرے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے، میرا کتنا اس پہ اختیار ہے، میں کس کو کیا کر سکتا ہوں. شرعاً اختیار میرے پاس پورا ہے 100% کا. واجبات کی بات نہیں ہو رہی، اختیار کی بات ہو رہی. میرا مال میرے اختیار میں کسی کو دینا چاہوں اپنی زندگی میں، اس کو کہتے ہیں گفٹ. میرا کوئی بیٹا ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، میری ماں ہو، میرے والد ہو، میں اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو جتنا دینا چاہوں، یہ کیا ہو گیا؟ ہبہ عربی کے لحاظ سے، گفٹ انگریزی کے لحاظ سے تحفہ کہہ لیجیے. مجھے اختیار. ایک ہو گیا زندگی میں گفٹ کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ اپنی زندگی میں وصیت کا. وصیت کیا ہے اور وصیت کیوں کرنی چاہیے؟ وصیت کیے بغیر مرنا ایسے جیسے امام کو پہچانے بغیر مر گیا. برابر کی روایت ہے، من مات بغیر وصیت مات میتۃ الجاہلیہ. جو وصیت کیے بغیر مر گیا وہ گویا جاہلیت کی موت مر گیا. اور وصیت ہم اور آپ تو سوچتے ہی بہت کم اس کے بارے میں. اب تو وصیت کے باقاعدہ پیپر تیار ہوتے ہیں، قانونی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی. آپ کتنی نمازیں باقی ہیں، کتنے روزے باقی ہیں، کتنے قرضے آپ پر باقی ہیں، اور آپ کس کو کیا دینا چاہتے ہیں اپنے مرنے کے بعد. لیکن وصیت کا موقع اور محل میرے اموال میں سے میرے مرنے کے بعد 1/3 پر ہے. پورے میراث میں سے جب تک میرے اپنی جیب میں ہیں پیسے، میں زندہ ہوں، یہ 100 روپے جس کو چاہوں دے دوں، یہی 100 روپے مرنے کے بعد اب میرا اختیار اس پر 1/3 کا ہے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ 1/3 سے بھی کوشش کرو 1/4 پہ آ جاؤ. وصیت میں چھوڑ دو، ایک حصہ وہ چھوڑ دو. 1/4 سے اور پیچھے آؤ، 1/5 پہ آ جاؤ، 1/6 پہ آ جاؤ، 1/7 پر آ جاؤ. کیوں یہ اتنا کیوں چھوڑ دیں، کشن بھی چھوڑ دیں؟ اس لیے کہ شاید شرعی میراث میں کسی کو جو حصہ ملے، شاید وہ اتنا غریب ہو تمہارے عزیزوں میں سے کہ اس کو یہ الگ سے تحفہ مل سکے. شاید یہ کسی اور مقام پہ استعمال ہو جائے تو اپنا جو رائٹ ہے اس میں سے آف کر سکتے. میرا رائٹ تھا 1/3 پر، میں اپنے رائٹ میں سے 500 روپے اور چھوڑ دیتا ہوں پروسا کے لیے. وصیت کرتا ہوں 500 کم کے اوپر، 1000 کم کے اوپر، 2000 کم کے اوپر. امام فرما رہے ہیں وصیت مرنے سے پہلے ہوتی ہے، وصیت کے گواہ ہوتے ہیں، وصیت لکھی جاتی ہے. اور قرآن کہتا ہے وصیت کو بدلنے والا گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا انجام دینے والا ہے.
مگر 1/3 یاد رکھیے گا. اس کے بعد رہا مسئلہ میرے واجبات کا کیا بنے گا. میرے قرضے کون دے گا؟ قرضے لیے تو میں نے تھے، دے گا کون؟ واجبات کون ادا کرے گا؟ کہ سارے تمہارے قرضے، تمہارے واجبات، صرف ایک حج کا موضوع الگ ہے. کہ جس مرنے والے نے حج نہ کیا ہو حج واجب ہونے کے بعد، تو اس کی میراث کی تقسیم سے پہلے حج کروایا جائے گا. کیونکہ حج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، جیسے حج خدا کا حق ایسے خمس آل محمد کا حق. خدا کا حق تو مان لیا، آل محمد کا سمجھ میں نہیں آیا. تو قبلہ کیا خانہ کعبہ کے پاس سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں، حج کیسے کرو گے؟ تو جیسے وہاں حج کر سکتے ہو چاہے دل میں کچھ بھی بات آئے، ویسے واجب خمس کو بھی ادا کرنا، چاہے دل میں کوئی خیال سلوات پڑے محمد و آل محمد. شریعت مقدسہ نے، وقت میرے پاس بہت کم ہے اور باتیں بہت طولانی ہیں، اس کی صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ایک ہبہ اپنی زندگی میں گفٹ دینا، ایک وصیت اپنی زندگی میں. میرے واجبات کی ادائیگی میرے 1/3 سے ہوگی. اس 1/3 میں اگر گنجائش نہیں بنی تو باقی ورثہ اگر اپنے حصے سے کچھ ڈونیشن دے دیں میرے واجبات کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ باقی ورثہ کے حصے سے میرے واجبات ادا نہیں ہوں گے. یہ 2/3 جو ہے، یہ پورا حصہ پورا کے پورا میرے ورثہ کا. کون ورثہ؟ قرآن میں چلیے تو سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12، یہ 2 آیتیں پوری میراث کو بیان کر رہی. اس طرح 2 آیتیں میراث کے لیے، 1 آیت خمس کے لیے، 1 آیت حج کے لیے. کون وارث بنے گا؟ کہ بیٹی ہو بیٹا ہو، بہن ہو بھائی ہو، ماں ہو باپ ہو. 3 طبقات ہیں ورثہ کے. پہلا طبقہ الگ، دوسرا الگ، تیسرا الگ، بیوی کا حصہ الگ. میں اشارہ کرتا ہوں صرف ماں اور باپ اگر زندہ ہو تو ان کا 6ٹھا حصہ ہے، اور اگر بیٹے اور بیٹیاں ہو، بیوی ساتھ میں ہو تو بیوی کا 8واں حصہ. بیٹی کا 1 حصہ، بیٹے کے 2 حصے. بہت سمپل باتیں. یہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کہ میرے مرنے کے بعد اس بات پہ جھگڑا ہوگا. میری وہاں پکڑ ہوگی اور یہاں پکڑ دھکڑ ہوگی. بیٹا کہے گا دکان میری، بیٹی کہے گی مکان میں، خلوات پڑے محمد و آل محمد ہوگا. اور کیا ہوگا؟ اگر ہم نے تربیت نہیں کی، وصیت پر عمل، اپنی وصیت کر کے ہی نہیں گئے، مر گئے. کیا پتہ کب مر جائے، مجھے بھی پتہ نہیں کہ مجلس سے پہنچ کے گھر پہنچوں نہیں پہنچوں گا. تو مر گئے تو کیا ہوگا؟ ہنگامہ ہوگا. اور امام عسکری علیہ السلام شاہ فرماتے کہ دنیا میں انسان پہچانا گیا اپنے اموال سے، اور آخرت میں پہچانا جائے گا اپنے اعمال سے. تو سمجھ لیجئے کہ یہاں سے جب جائیں گے تو پیچھے والے پوچھیں گے کہ کیا چھوڑ کے گئے تھے، وہاں پہنچیں گے تو پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو.